اللهم ربي زدني علما وألحقني بالصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. صدق اللہ العظیم. سورہ کہف، اس کی آیتیں 49، آج 50ویں آیت کی تلاوت آپ نے سماعت کی. اس آیت مقدسہ میں کریم اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کیجئے جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو اسجدو، سجدہ کرو. اب ملائیں گے تو لِلْمَلَائِكَةِ اسجدو پڑھیں گے، لیکن الگ پڑھیں گے تو پھر اسجدو کہ تم سجدہ کرو لآدم، آدم علیہ السلام کو. فسجدو تو سب سجدہ ریز ہو گئے، تمام فرشتوں نے ایک ساتھ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا چونکہ ابلیس فرشتوں میں رہتا تھا، اس لیے وہ بھی اس حکم میں شامل تھا اور داخل تھا. خیال رہے کہ ابلیس جنات کا مورث سے اعلیٰ ہے، سب جناتوں کی نسل اسی سے ہے. جیسے انسان کے آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، آدم علیہ السلام انسانوں کے لیے، اسی طرح ابلیس جو ہے شیطانوں کے لیے، جنوں کے لیے. اس کا پہلا نام عزازیل تھا. گمراہ ہونے کے بعد ابلیس لقب ہوا، یعنی دھوکہ باز، غرور. کانا مل جن نے، یہ فرشتوں، یہ جنات میں سے تھا. ففسق عن امر ربہ، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، انکار کیا. ابا، ہم نے سب سے پہلے یہ واقعہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 30 سے شروع ہوا تھا، وہاں پہ پڑھا تھا. وہاں ہے، یہاں ہے ففسق عن امر ربہ، وہاں ہے کہ جب ہم نے حکم دیا ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا اور کہا میں کیسے سجدہ کروں، میں اس سے بہتر ہوں. اپنے آپ کو بہتر کہنا یہ شیطان کا طریقہ ہے، اور اپنے آپ کو خطا کار کہنا یہ انسانوں کا طریقہ ہے. بھئی غلطیاں ہوتی ہیں سب سے. کتنی اچھی بات ہے اگر اب انسان اپنی غلطی تسلیم کر لے. دو افراد آپس میں لڑ گئے، ایک ظالم ایک مظلوم ہے. اگر مظلوم کہہ دے کہ حضور چلو میری غلطی ہے، تو ان کے لیے جنت کے بیچ میں محل بنے گا. اور اگر ظالم کہہ دے کہ بھائی مجھے معاف کر دینا، میں نے آپ پر زیادتی کی، تو اس کو بھی جنت کے کنارے پہ محل مل جائے گا. یعنی یوں سمجھے کہ دنیا میں سب سے مشکل کام ہے کیا ہے. میں شعر میں سنا دیتا ہوں. اپنی ہستی کو مٹا دے اگر کچھ مرتبہ چاہیے، دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے. جو اندیزان پمزہ کا خخ کڑلہ کا تخم
کا مرتبہ غواړي د خاورو په مقام شه، اپنے آپ کو زندہ در خاک کر دے، اگر مرتبہ چاہیے تو خاک کی جگہ ہو جا۔ انسان جس نے اپنے آپ کو قصوروار خطاکار مان لیا یہ کامیاب ہو گیا۔ یہ لیکن ہمارے ہاں اکڑ، لسانیت، عصبیت، میں پڑے ہوتے ہیں، میں تو بکری کرتی ہے، یہ کہتے ہیں ہم، یہ میرے بال شاگرد اکثر کہتے ہیں ہم، تو میں نے بولا میں نہیں، بولا نہیں میں نہیں، میں بولے بکری کہتی میں، تو اس لیے کہتے ہیں ہم نے ایسے کیا۔ اب تو کمزور ہو گیا، اتنا سنتا نہیں، پہلے بہت اچھی گپے شپے لگاتا تھا۔ تو اپنے رب کے حکم کی ابلیس نے نافرمانی کی، تو اس سے معلوم ہوا کہ پہلے شیطان رب کا مطیع بندہ تھا، فرمان بردار، اب نافرمان ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ ہمارا خاتمہ خراب نہ کرے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارا نفس دشمن ہے، شیطان دشمن ہے، کسی وقت بھی ہمیں شریعت کے پٹی سے نیچے گرا سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رب کریم فرماتے اس نے میرے نافرمانی کی، افتتخذونہ، تمہارے رب کے نافرمان کو تم کیسے اپنا دوست بناتے ہو؟ افتتخذونہ، تم انہیں بناتے ہو شیطان کو، وذریتہ، ان کی اولاد کو، اولیاء من دونی، دوست میرے علاوہ، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 3 آیت نمبر 257۔ تو کافروں کا دوست شیطان ہے، انسان کا دوست، مسلمان کا دوست اللہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان اور اس کی اولاد تمہارے دشمن ہیں۔ معلوم ہوا کہ اولیاء من دون اللہ، شیطان اور اس کی ذریت ہے، اور صالحین اولیاء اللہ ہیں، اولیاء اللہ اور ہیں، اولیاء من دون اللہ اور ہیں۔ جہاں اولیاء من دون اللہ کا ذکر ہے وہاں پر یہی مراد ہیں اولیاءہم الطاغوت۔ تو یہ آیت مقدسہ تمام آیات کی تفسیر ہے جن میں من دون اللہ، اولیاء من دون اللہ اختیار کرنے کی ممانعت۔ مسلمان آپس میں، اب میں ہمیشہ کہتا ہوں، اس دن ایک بچہ آیا اور بولا ہمارے فیملی کو جو ہے نا ایک شیطان نکلا تھا، یہ پنجاب میں، اب تو جیل میں۔ شیطان ایک بھی بڑا شیطان گمراہ کرنے والا ہوتا ہے، شبہات پیدا کرتا ہے نا۔ حالانکہ صحیح علماء وہ ہیں کہ تمہیں نمازی بنا دے، والدین کا دین کمپلیٹ ہے، یاد رکھیں 1400 سال پہلے کمپلیٹ ہو گیا، الیوم اکملت لکم میں۔ لیکن یہ کہ یوں ٹوپی یوں رکھو اور امام یوں باندھا اور شلوار یوں باندھا اور رکعتیں یوں پڑھاؤ، دعا یوں، یہ بولے اس کا کچھ کالا کالا ہے۔ اب یہ بڑی بڑی باتیں میں کرتا ہوں، آپ سے کوئی پوچھتے بھائی نمازی بن، ہم بھی اس معاشرے کا ایک فرد گناہگار خطا کار ہیں کہ حضور والدین کی خدمت کر، حضور اپنے حرام سے بچ، اولاد کی خدمت کر، انہیں صحیح تربیت، یہ صحیح انسان ہے۔ اور یوں دیکھیں، ارے اب کی تو ٹوپی نہیں ہے، ارے تو نے تو ٹیپ پہنی ہے، ارے تمہارا تو گروا گا، بولو یار یہ کوئی خطرے کی گھنٹی بجائے گا، اچھا تو تم یوں ہاتھ رکھتے ہو، ارے وہ بچہ آیا تو کہنے لگے کہ وہ ہماری فیملی تو وہ کہتے رفع دین کرو، رفع دین نہیں کرو، ہمیں تو مجھے ایک حدیث بتا دے، قرآن کی آیت سنا دے۔ ارے میں نے بولا حضور والا میرے پاس درس میں بیٹھو، تمہارا عقیدہ بھی صحیح ہو جائے گا، معمولات بھی۔ تم نے، میں نے بولا دین تو اس کے لیے ٹائم تو دینا پڑتا ہے نا۔ اب میں نے بولا کوئی مثال دے دوں، کوئی کہتا ہے میں کرکٹ کھیلنے کا مجھے شوق ہے لیکن مجھے حضور بس میں آج 5 منٹ مجھے کرکٹ سکھا دے بس، یا مجھے ڈاکٹر بنا دے، یا مجھے کوئی بھی وہ نہ ہو، بس مجھے حضور والا جلدی اب آئے جلدی کرے مجھے۔ میں نے بولے یار دماغ خراب ہے کیا؟
ہاں پھر میں نے اس کو ایک اور لطیفہ سنا. ایک دن کا ملا وہ ایک بادشاہ نے وہ کیا تھا نا کہ میرے بیٹے کو ایک دن میں مولوی بنا. اس نے بولا بس تو بول اللہ وسلم میں نہیں مانتا. ہاں تو جو بھی مولوی آتے تھے نا وہ بولتا اللہ وسلم میں نہیں مانتا. سب کہتے یار اس کا کیا علاج کریں. بادشاہ بڑا خوش تھا, بولے میں نے بیٹا تو بس ایک ہی لمحے میں مولوی بنا لیا اللہ وسلم. پھر ایک بڑا ہوشیار مولوی آیا, اس نے بولا اللہ ایک ہے. اس نے بولا اللہ وسلم. ارے بولا بادشاہ سلام آپ کا بیٹا تو کافر ہے. بولا وہ کیسے؟ کہتے میں ان کو کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے, یہ کہتے میں نہیں مانتا. تو اس نے اس کو جس نے مولوی بنایا تھا اس کو پکڑا, بولا تو نے میرے بیٹے کو عالم بنایا تھا یا کافر؟ بولا حضور والا ایک ہی گھنٹے میں مولوی بنانا, وہی کافر ہی تو بن سکتا ہے, مولوی نہیں بن سکتا. ہاں میں نے یہی بنایا تھا جو بن گیا تھا. تو میں نے بولا تیرا دماغ خراب ہے. وہ ناراض ہو کے بھاگ گیا. میں نے بولا ٹائم دو گے سب کچھ سیکھو گے, گمراہ نہیں ہوگے کم از کم. ہاں میں نے بولا جو یوں کر رہے وہ بھی صحیح ہے, یوں ہاتھ کر رکھے وہ بھی صحیح ہے, ہم یہ ہاتھ رکھ رہے ہیں یہ بھی صحیح ہے. ہاں ہم نے بولا ابتدائی اسلام میں یہ تھا, پھر کچھ لوگ یوں ہاتھ رکھ رکھے تھے, لیکن بہرحال ان کو جو کر رہے ہیں ہم اسے نہ لڑتے ہیں نہ ان کو کافر بولتے ہیں, شاویل مزلک ہے. لیکن ہمیں جو غلط بولتا ہے وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے, کیونکہ ہمارا عقیدہ تو نہیں ہے کہ یہاں رکھا تو نماز نہیں ہوئی, یا وہ نہ اس کی نماز نہیں ہوئی, یا وہ کافر ہو گیا. کیوں بھائی شاویل مزلک ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر مسلمان میں تفرقہ کر رہا ہے تو پھر تو خطرہ ہے. تو یہ جو ہے شیطان یہ کوئی تیسری مخلوق نہیں ہے. جنات اور انسان دو مخلوق ہیں, انسان اور جنات. ان میں جو نافرمان ہیں اور دوسروں کو بھی خود بھی نافرمان دوسروں کو بھی نافرمان بناتے ہیں, اللہ کے دین سے دور کرتے ہیں, تو یہ انسانوں میں سے ہو یا جناتوں میں ہے, یہ ان کا نام شیطان ہے. کیا ہے؟ شیطان. شیطان یہ نہیں کہ جنات میں ہو, جنات الگ ایک قوم ہے, ایک مخلوق ہے, لیکن ان میں نافرمان جو ہے وہ شیطان ہے. انسانوں میں قرآن کہتا ہے کہ آیت نمبر کیا ہے, 14 نمبر آیت ہے, وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا. جب اپنے شیطانوں کے باز جاتے ہیں, حالانکہ وہ تو یہودی تھے, وہ تو کعب بن اشرف وہ بھی تو انسان تھے, لیکن اللہ نے فرمایا جب یہ شیطانوں کے, یہ کیوں کہ وہ کعب بن اشرف اور کے بڑے بڑے جو یہودی جن تھے وہ لوگوں کے دلوں میں شبہات ڈالتے تھے حضور علیہ السلام کے خلاف, شریعت مطہرہ اور دین اسلام قرآن کے خلاف وہ شبہات پیدا کرتے تھے. اللہ نے ان کو شیطان کہا. تو ان سے بچو. اللہ والے جو ہے جو نیک ہے کہ آپ نے جو کہ بولا صحیح کیا. ہاں کوئی اگر ویسے انسان کو نماز وہ اب کی نماز سننے کی یہ نماز صحیح ہے, جنازہ اچھی بات ہے, لیکن یہ نہیں کہ نہیں بھائی یہ صحیح ہے یا غلط ہے, یہ حنفیوں نے پڑھائی غلط ہے. انا للہ و انا الیہ. تو یہ شیطان ہے. کیا ہے؟ اللہ ان کے شر سے بچے, بولو آمین. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ تم شیطان کو اور ان کے اولاد کو میرے علاوہ اپنے دوست بناتے ہو. وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ, حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. وَبِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا, اور ظالموں کا کیسا برا بدلہ ہے. اللہ کریم نے یہاں پہ استفہام کے طور پہ بتایا کہ تم ان کو دوست بناتے ہو. یہاں پہ دیکھیں ہم سورہ منافقین جب پڑھتے ہیں یا سورہ ممتحنہ جو 60 نمبر سورہ, یا ایھا الذین آمنوا, اے مسلمانوں, لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, اپنے دشمنوں میرے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. کیوں؟ اب ہمارے دشمن بنی اسرائیل جتنے اس دور کے ہیں, وہ عیسائی ہوں یا یہودی ہوں یا غیر مسلم ہندو ہو سکھ ہو, جتنے بھی دنیا میں, اب ان کو یعنی دلی دوست بنانا, ان سے رشتے کرنا, انہیں سمجھنا کہ یہ بھی ٹھیک ہے, یہ کفر ہے. ٹھیک ہے وہ رہ رہے ہیں, آپ ہمدردی ان کے ساتھ کر سکتے ہیں, کوئی ہندو بھوک سے مر رہے ہیں دے دیں کچھ,
لیکن اس کو یہ نہیں سمجھنا کہ عقیدہ صحیح ہے، یار یہ بھی بتوں کو پوجتے تو کیا ہوا، ارے در سے بچے کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں، ایسا عجیب بچہ ہے، بلا رہے کوئی، کتنے مشکل سے بچے آتے ہیں در سننے، یہ بھگا کے لا رہے جاتے ہیں، یہ سب حافظ بن رہے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ حفظ کا مزہ تب تمہیں آئے گا جب قرآن پاک کو سمجھو گے۔ تو یہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں، آپ قادیانی ہے، دنیا کا بدترین کافر ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ ان کے لیے سہولت کار بن جائیں، اس کا ہمدرد بن جائے۔ بھئی آپ اپنے ذاتی دشمن کو دوست نہیں بناتے، اللہ و نبی کے دشمن کو کیسے؟ یہ ہم نہیں کہتے جا کے اس کو ڈنڈے مارو، اس کے سر پہ کو گالی رہنے دو یار، لیکن اس کو اللہ کا رکھو، بس دلی بات ہے، ان کو دین کے بارے میں ان کے لیے سہولت کار بننا، یہ ہمیشہ منافقین کا وتیرہ رہا۔ تو اللہ نے فرمایا ان سے دور رہو، ان کا کیونکہ یہ دیکھیں ہم یہ پڑھ چکے ہیں سورہ ہود میں، سورت نمبر 11 آیت نمبر 113، یہاں دیکھیں سورہ یونس کے بعد سورہ ہود ہے، یہاں دیکھیں کہ اللہ کریم نے ہمیں کس انداز سے ہمیں سمجھایا کہ اگر آگ سے بچنا ہے تو صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھو، بلے اللہ کے دشمنوں سے بھی بچو، ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک بھی نہیں کرو۔ اب مسلمان کہتا ہے میرا ایک ہندو ہے میرا دوست ہے، انا للہ ہے، بھئی ہندو کیسے دوست ہے؟ یہاں تک کہ رشتے کیے ہوئے ہیں یار، یہ کیسے مسلمان ہے یار؟ یہاں دیکھیں اللہ کریم فرماتے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور ظالموں کے طرف نہ جھکو، مائلان نہ کرو، تعلقات نہ بناؤ۔ آج انگریزوں کو لوگ دوست بناتے ہیں، بھائی وہ انگریز یہودی سے گزرتا نا تو اس کے دل میں لازمی گزرتا ہے کہ اس کا ایمان کیسے چھینوں۔ اسرائیل کے حالات تم نے دیکھے کہ مسلمانوں پر دنیا کی تاریخ نے کبھی ایسے ظلم نہیں کیا جو انہوں نے کیے، ورنہ تم ان کے ساتھ تعلقات بناؤ گے، رب فرماتا ہے جہنم کی آج تمہیں چھو لے گی صرف ان سے تعلقات پر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی، پھر تمہاری مدد۔ یہ دیکھیں یہاں پہ پھر جن کو ہم بدعتی لوگ کہتے ہیں، بہت سارے گروہ ہیں دنیا میں، وہ قرآن پاک کو تھوڑا عجیب انداز سے پیش کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ کہ اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں ہے، تو بولے دیکھ یہ کہتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی ولی ہے اور داتا اکمل رحمۃ اللہ ولی ہے اور یہ فلاں، بھائی من دون اللہ کی میں نے بات کی، وہ نہیں ہے۔ اللہ والے مسلمان تو ایک دوسرے کے ولی ہے، وہ تو ایک تو نہیں ہے۔ مسلمان کی تعریف یہ ہے، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 71، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مسلمان مرد عورت ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ سورہ نمبر 5 سورہ مائدہ آیت نمبر 55، انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، ورسول اس کا رسول ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ راجعون، اور وہ مسلمان تمہارے ولی ہیں، اولیاء ہیں۔ ولی واحد ہے، اولیاء جمع ہے، جو ایمان لائے اور نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ تمہارے، وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ مدد جو نہیں ہے وہ الگ معنی پہ ہے اور یہ الگ معنی پہ۔ یہاں من دون اللہ کے غیروں کو اللہ کو چھوڑ کے ان کو دوست نہ ماناؤ، ورنہ تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ پھر مسلمانوں کو اتحاد اتفاق کا درس دیا جاتا ہے، بڑوں جو نیک لوگوں ان کے پاس بیٹھ کر ان سے دین سیکھنے کا درس ملتا ہے، سمجھ آئیے؟ اس لیے نہیں کہ وہ اللہ والے جو ہے نا جنت دیتے جہنم دیتے، یہ نہیں، وہ تمہیں دین کی تربیت دیتے، بس اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ کے تمہیں اچھی تربیت دیتے۔ ما اشہدتم خلق السماوات والارض، میں نے آسمان و زمینوں کے پیدائش کے وقت انہیں اپنے سامنے حاضر نہیں کیا، ولا خلق انفسہم، اور نہ خود ان کے پیدائش کے وقت، وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور نہ میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا ہوں۔
اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے مدد کی، اللہ کن فیکون ذات ہے۔ اب یہاں پہ اب بہت سارے، جیسے اللہ ان کا ولی ہے، یہ قرآن میں ہے، مسلمان اللہ کی ولی ہے، یہ تو ہے، تو اللہ تو فرماتا میں ولی نہیں بناتا۔ اس کا جواب سنیں، یہاں دیکھیں ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی 111 نمبر آیت، اس سے پہلے سورہ کاف سے جو 17 نمبر سورت تھی، اس کی آخری آیت دیکھیں، آخری آیت، اور میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر لوں، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں دیکھیں بچوں کہ رب کریم نے فرمایا کہ اللہ کریم نے کمزوری سے، یہاں دیکھیں تمام تعریف اس اللہ کے لیے، لم یتخذ ولدن، جس نے نہ بیٹا بنایا اپنے لیے، ولم یکن، نہیں ہے لہو اس کا شریکن، کوئی شریک، فی الملک بادشاہت میں، ولم یکن، اور نہیں ہے لہو اس کے لیے، ولی، کوئی ولی۔ یہاں ولی کس معنی میں ابھی دیکھیں، وہاں تو ہے نا اللہ ولی الذین، یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ ان کا ولی ہے، وہ تو ہے، اور یہاں نہیں ہے۔ کیوں؟ من الذل، اللہ تعالیٰ اور کمزوری سے کوئی اس کا حمایتی اللہ کی کمزور تھوڑی ہے۔ یہ نہیں کوئی کہتا ہے نا ولی بمانے مددگار کہ میں کمزور، میری مدد کرو، یہ جو اللہ نے شرف دیا کہ بڑے بڑے فرشتے ہیں، کوئی بادل چلاتے ہیں، کوئی بارش برساتے ہیں، کوئی روح قبض کرتے ہیں، سورج دنیا کے نظام میں کتنا فائدہ دیتا ہے، تو یہ اللہ کی قدرت کے مناظر ہیں، کیونکہ اللہ تک تو رسائی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ہندو یہ نہ کہے کہ اللہ تو تھوڑی کر سکتے، دیکھیں روشنی کے لیے سورج کو بنایا، اللہ تعالیٰ کن فیکون ذات ہے بھائی، لیکن انسان انتہائی ادنا ہے، اللہ کی ذات انتہائی اعلیٰ ہے، اور یہ اسبابوں کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ویسے محبت سے پیدا کیا، ان کو شرف دیا، ان کو عزت دی، لیکن یہ نہیں کہ اللہ کر نہیں سکتا تو اس لیے بنا، یہ عقیدہ مسلمانوں کا نہیں ہے جو ہندو نے بنایا کہ یہ بت تو ہم اس لیے کرتے ہیں، اللہ اکیلے تھوڑی کر سکتا ہے، یہ کوئی ہمیں بیٹا دیتے تو کوئی عزت دیتے تو کوئی راحت دیتے، انا للہ و انا الیہ، یہ کفری عقیدہ ہے، اللہ بچائے۔ تو اللہ فرماتا میں نے اپنا مددگار نہیں بنانے والا، وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ، اور جس دن اللہ کریم فرمائے گا، وَيَوْمَ، جس دن یقول فرمائے گا اللہ، نادو، پکارو، شرکایا، ان کو جن کی تم عبادت کرتے، میرے شریک ٹھہرائے تھے، میرے ساتھ کوئی عبادت میں شریک نہیں، لا الہ کا معنی کیا کرتے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الذین، وہ، زعمتم کہ تم نے گمان کیا کہ اللہ کے شریک ہیں، ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، وما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 3 میں ہم نے پڑھا کہ ہندو نے، انہوں نے کہا، مشرکوں نے، ہم تو بتوں کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی قریب کر دے۔ بھائی جب تو نے اس کی عبادت کی تو مشرک ہو گیا، بات ختم۔ وسیلہ اور اسباب اور چیزیں، کسی کو معبود سمجھ کر اس کی عبادت کرنا، یہ شرک ہے۔ فدعاہم، اب انہیں پکارو، فلم یستجیبوا، اور وہ ان کے پکار کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مُوبِقًا، اور ہم نے ان کے درمیان ہلاکت کی ایک جگہ بنا دی، موبقہ، ہلاک ہونے کی، جہنم، بہت ساری جگہ ان کی ہلاکت کی ہے، موبقہ۔ اللہ کریم فرماتا ہے ہم نے ان کے لیے ایک جگہ موبق، اس کے بعد اللہ نے فرمایا اور جس دن وہ فرمائے گا ان کو پکارو جو تمہارے زام میں میری شریک تھے، ان یاد کرو، تو یہاں پہ پھر فرمایا موبقہ، قرآن میں اس کے لیے موبق کا لفظ ہے، ہلاکت کی جگہ، ہلاکت کی جگہ، تو اور موبق کا معنی ہلاکت کی جگہ ہے۔ اور جن مشرکوں نے اللہ کے سوا فرشتوں کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا لیا تھا، جب قیامت کے دن مشرکی ان کو پکاریں گے تو وہ ان کو پکار نہیں سکیں گے، پھر مشرکوں اور ان کے درمیان حجاب حائل کر دیا جائے، پھر اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کو جہنم میں داخل فرما دے گا، عیسیٰ علیہ السلام کو جنت میں داخل فرما دے گا، کہ اس نے تھوڑی بتایا کہ مجھے خدا بناؤ یا اللہ کا بیٹا بناؤ، اس نے بولا اللہ کی عبادت کرو۔ موبقہ، وَإِذَا رَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور جب مجرم
جہنمی کافر جہنم کی آگ کو دیکھیں گے فَظَنُّوا أَنَّهُمْ وَاقِعُوهَا، وہ اس میں جھونکنے جانے والے ہوں گے اور انہیں اب یعنی یقین ہو جائے گا کہ اب ہم پھنس گئے، کہ اب ہمارا چھٹکارا نہیں ہے، مصرفہ نجات کی جگہ کسی جگہ ہم بھاگ جائیں کوئی نہیں ہے۔ بس انہیں پھر وہ جہنم کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ وہ اسی میں جھونک جانے والے ہیں، اور وہ انہیں ان کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، کمر توڑ معاملہ ان سے کے ساتھ ہونے والا ہے، انہیں یقین ہو جائے گا کہ اب ہمارا وقت آ گیا، ہلاکت کا وقت آ گیا۔ تو یہ آج کا واقعہ آدم علیہ السلام کا مختصر واقعہ، اور بیچ میں کچھ جہنمیوں کا تذکرہ۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے قرآن پاک کے پاس بیٹھ کر اس کو سن کر یقیناً اس سے دل کے اوپر جو گناہوں کے زنگ لگتے ہیں، نماز مشکل ہو جاتی ہے، زکوٰۃ روزہ صدقہ والدین کی خدمت مشکل ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان دلوں پر زنگ ہوتا ہے، اور جیسے لوہے کے اوپر پانی لگتا ہے زنگ آلودہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وما جلاوا، اب یہ دل صاف کیسے ہوں گے؟ قال کثرت ذکر الموت وتلاوت القرآن، یقین کر لو کہ دنیا سے جانا ہے اور جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، اپنی قبر کو یاد کیا کرو تو گناہوں سے نفرت ہوگی، دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی، اور قرآن پاک پڑھا کرو، سنا کرو۔ اور جو کوئی آپ کو اللہ کا کلام، کل پرسوں ہم نے واقعہ سنا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ کے پاس آئے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ بولا ہم قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اتنے غربت کے شکار تھے کہ اتنے کپڑے نہیں دے، ایک دوسرے کے پیچھے چھپ رہے تھے کہ ہمارے ستر چھپ جائیں۔ تو بولا کر کیا رہے ہو؟ بولے ایک پڑھ رہے ہم سن رہے ہیں۔ ہاں عرب تھے، سمجھ تو رہے تھے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا، حضور نے فرمایا شکر ہے میرے امت میں بھی اللہ نے ایسے افراد پیدا کیے جن کے پاس اللہ مجھے حکم دیتے ان کے پاس بیٹھو۔ کیوں؟ وہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھ رہے تھے، مقصد یہ تھا کہ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کی دین کی، اللہ کی رضا کے لیے، میں نے پہلے بتا دیا، یہ نہیں کہ لوگوں میں تفرقہ ڈالے، لوگوں کو لڑائے کہ یہ صحیح نہیں ہے وہ صحیح ہے، نہیں بھائی، اللہ کی بندگی کرو پیارے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر، آپس میں اتحاد اتفاق۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مسلمان متحد ہو جاؤ۔ ہمارا حضور نے فرمایا سب سے بڑا نقصان میری امت کی بربادی، ہلاکت، تفرقہ ہے اور ایک دوسرے کو مارنا ہے۔ اللہ کریم ہمیں آپس میں متحد کر دے۔ جیسے کفر ملت واحدہ ہے اسلام کے خلاف، ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ایک کرے اس پیارے کلام، پیارے نبی کے فرامین کو سیکھ کر اس پر عمل کر کے دوسری دنیا تک پہنچانے کی یا رب توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اجمعین۔